والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ لمبی سورت ہے، شمار کریں تو وہ دوسری سورت ہے، لیکن اگر سورہ الفاتحہ کو قرآن مجید کا دیباچہ تصور کیا جائے تو اس اعلان کے ساتھ کہ یہ کتاب الہی ہے جو لوگوں کو راہ بتانے کے لیے آئی ہے، اس اعلان کے ساتھ یہی سورت ہے جو سب سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے اندر وہ عظیم الشان آیات بھی شامل ہیں جن کو کہ ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے آخری آیات بھی وہ ہیں کہ جن کا نمازوں کے بعد، صبح اٹھنے کے بعد، رات کو سونے سے پہلے جن کو بار بار پڑھنے اور ان کے مضامین کو اپنے سامنے رکھنے کی تاکید اور تلقین بے شمار احادیث ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان باہر نکل جاتا ہے، اور ایک اور حدیث میں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کو دو روشن اور چمکدار صورتوں سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسی صورت ہے کہ جس کو حاصل کرنا برکت کا سبب ہے اور جس کو ترک کر دینا حسرت اور افسوس کا باعث۔ سورت تو 40 رکوعوں اور 286 آیات پر مشتمل ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک بے شمار مضامین ہیں یہ سورت کے اندر بیان ہوئے۔ مضامین کا ایک تعارف اور مضامین کے اہم نکات کا ایک تعارف، یہ اس وقت کی گفتگو کا مقصد ہے۔ یہ سورت سب سے پہلے کیوں رکھی گئی ہے سورہ الفاتحہ کے بعد؟ یہ سوال دراصل اس سوال سے متعلق ہے قرآن مجید کی یہ ترتیب کس لیے ہوئی۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں، اور قرآن کی تاریخ جاننے والوں، قرآن کے علماء سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب توفیقی ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب رکھوائی ہے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی حصہ نازل ہوتا تھا آگے پیچھے، مکے میں، مدینے میں، رات میں، دن میں، تو وہی لکھنے والوں کو آپ بتاتے تھے کہ یہ حصہ کہاں رکھا جائے۔ اور قرآن مجید کی یہ ترتیب جو ہے وہ مضامین سے مناسبت رکھتی ہے۔ یہ مختلف روایات ہیں جن سے کہ اس پر روشنی پڑتی ہے، وہ قرآن مجید کا متن بھی اس کی شہادت دیتا ہے۔ اکثر جس مضمون پر، بلکہ جن الفاظ پر کوئی صورت ختم ہوتی ہے اس سے اگلی صورت تقریباً اسی مضمون اور الفاظ سے شروع ہو جاتی ہے، اور ایک ہی قسم کی صورتیں ایک ہی مضامین کی ساتھ رکھی گئی ہیں۔ مثلا اس طرح مصبحات ہیں جس میں تسبیح ہے، یہ تقریباً سب صورتیں ایک ہی جگہ ہیں۔ حوامین ہے اس میں کہ حامین سے بھی شروع ہوتی ہیں، یہ صورتیں بھی ایک ہی جگہ ہیں۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً دو صورتیں اکٹھی پڑھا کرتے تھے جو ایک دوسرے سے متصل ہوا کرتے تھے، سورہ الاعلیٰ اور سورہ الحاقیہ، یا سورہ الجمعہ اور سورہ المنافقون۔ یہ مختلف روایات میں یہ بھی ملتا ہے۔ قرآن مجید کو اسی لیے ترتیب سے پڑھنا بھی ضروری ہے، اور نماز میں ترتیب کے خلاف کرنا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب یہی نہیں ہے، بلکہ کسی نہ کسی صورت میں اس کے مضامین سے متعلق ہے۔ جو لوگ اس بات کے اوپر یقین نہیں رکھتے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یا یہ کہ اس کی ترتیب جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل
عرب کے وہ تقریباً نیم پڑ لوگ، انہوں نے یہ دیکھا کہ کون سی صورت لمبی ہے اور کون سی چھوٹی ہے، اور اسی ترتیب سے لمبائی کے لحاظ سے وہ صورتوں کو رکھتے چلے گئے۔ اور آپ دیکھیں اگر جو آدمی یقین میں رکھتا ہو تو یہ واقعے کے خلاف تو نہیں ہے کہ سب سے پہلی صورت سب سے طویل ہے اور آخر میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں کہ جو اپنی آیات کے لحاظ سے بہت مختصر ہے، لیکن قرآن مجید کے مضامین، صورتوں کے مضامین، ان کی ترتیب اس بات کی خلاف گواہی دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے صورت کو کیوں رکھا گیا جبکہ اس کا نزول بھی بات کا ہے؟ اس کے مختلف حصے مدینے کی زندگی میں مختلف مواقع پر نازل ہوئے، تو کچھ علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور میں سوچا کہ ترتیب اس لیے ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس کے پہلے مخاطب اس کے نہ ماننے والے تھے، اور کیونکہ اس کے پہلے مخاطب اس کے نہ ماننے والے تھے، اس لیے اس کو سب سے پہلے جن چیزوں سے تعارف کرنا تھا ان میں اللہ کی بندگی اور آخرت کے اوپر ایمان اور رسالت کی توثیق و تائید اور رسالت کا اثبات، یہ وہ مضامین تھے جو نہ ماننے والوں کے لیے اہم تھے، اور اللہ کی نعمتوں سے اور تاریخ کے واقعات سے اور بحث اور مجادلے سے ان لوگوں کو قائل کرنا، یہ سب سے پہلا اس کا کام تھا۔ جب لوگ مانتے چلے گئے تو ایک امت بن گئے، امت مسلمہ بن گئی جو کہ قرآن مجید کی امین ٹھہری، اور جب امت بن گئی تو اب اس کو پہلے پڑھنے والے اس کو ماننے والے ہوئے، جن کو سب سے پہلے اس کو پڑھنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ امت ہوئی جس کے پاس تو قرآن مجید ہے، جس نے اس کو اللہ کی کتاب تسلیم کیا ہے، اور جو اسی کی بنیاد پر ایک امت بنی ہے۔ اس لیے اب اس کو بھی چیزوں کی ضرورت ہے، یہ تو امت کی اجتماعی زندگی سے اور امت کے وجود سے متعلق ہے۔ وہ چیزیں جو امت کو وجود میں لائیں، وہ مقاصد جن سے امت کی زندگی وابستہ ہے، وہ ادارے جن سے امت کی زندگی کا تحفظ ہے، جن سے ان کی بقا ہے، اس کا ارتقاء ہے، اور اس کی حیات اور موت کا راز، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اب امت کے لیے پہلے جاننے کی ہیں، جو پہلے اس کی دلچسپی کا موضوع ہونی چاہیے، اور جس سے ان کو سب سے پہلے روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت کا موضوع ہی امت مسلمہ کا مقصد، اس کی اجتماعی زندگی، اس کی تشکیل، اور وہ سارے ادارے، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، انفاق، جہاد اور خاندانی زندگی اور اس قسم کے سارے مسائل ہیں، قوموں کی زندگی اور موت کی چیزوں سے وابستہ ہے، اور کیا چیزیں ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ بے وزن ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا چیزیں ہیں جن سے قوموں کو زندگی نصیب ہوتی ہے اور وہ مر جاتی ہیں، اور اس سے پہلے جو قوم اس امت کی طرح تھی یعنی بنی اسرائیل، تو اس قوم کے اندر کیا گمراہیاں پیدا ہوئیں، کیا خرابیاں پیدا ہوئیں، اخلاقی طور پہ، اعتقادی طور پہ، تاریخی طور پہ کیا کیا نعمتیں اس پر ہوئیں، اس نے کس طرح ان سے اعراض کیا، یہ سارے موضوعات ہیں کہ جو امت کے لیے سب سے اہم تھے، اور اس لیے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ الفاتحہ کے بعد پہلی صورت میں یہ مضامین تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سامنے رہے تو اسے سورہ البقرہ کی جو مضامین ہیں ان کا بھی ایک ہلکا سا تصور ذہن میں ہو سکتا ہے، اور اس کی ترتیب کی مصلحت حکمت بھی ہماری فہم کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے تو وہی بہتر جانتا ہے، اور دوسرا آدمی اس کو کسی اور طرح بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ کہ ایک انسان کی فہم کے مطابق یہ اس کی ترتیب کے اندر ایک حکمت محسوس ہوتی ہے، اور اس کو بآسانی کے ساتھ دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ تاریخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا ذکر کیا ہے، قوم عاد، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود، ان کے بارے میں یہ بات تو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ان قوموں کا ذکر اس لیے ہے کہ قرآن کے مخاطبین انہیں قوموں سے واقف تھے۔ اسی طرح کی قومیں چین، جاپان، ہندوستان میں ہوئی ہوں گی اور تھی، تاریخ بتاتی ہے، لیکن یہ ان کا ذکر اگر کیا جاتا تو پہلے تو ان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا کس کا آپ نام لے رہے ہیں، کون سی قوم ہے، تو یہ سوالات اور بحثیں تو اگر شروع ہوتی تو وہی کا جو مقصد تھا ہدایت وہ پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے سائنسی حقائق ہوں
یہ جغرافیہ ہو یا تاریخ ہو، قرآن مجید نے اپنے مخاطبین کے علم اور ان کی استعداد کی حدود کے اندر بات کی ہے، اور یہی دراصل حکمت کا، دعوت کا صحیح طریقہ تھا، کیونکہ اصل چیز تو اس کا پیغام ہے، اس کا موضوع ہے۔ قوم عاد کا نام آئے یا قوم سعود کا ہے یا چینی کا ہے، جاپانی کا ہے یا انگریز کا ہے، اصل تو یہ ہے کہ قوموں کے امراض کیا تھے، کیا چیزیں ان کے زوال کا سبب بنی، ان کے اندر خرابیاں کیا پیدا ہوتی رہیں، اور کس قسم کے امراض تھے جنہوں نے ان کی جان لی یا ترقی کی منزل پر لے گئے۔ یہ سارے کے سارے تو سب قوموں کے لیے مختلف ہوں گے، اور یہ مختلف قوموں کی تاریخ دراصل ہم آج کی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ تو کیس اسٹڈیز ہیں، مختلف کیسز ہیں اس طرح میڈیکل میں، اور مختلف کیس ہو جاتا ہے، اس قسم کا مریض جہاں بھی آئے گا ڈاکٹر اس کیس سے رہنمائی حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح یہ تو جو واقعات ہوئے ہیں ان کے مطالعے ہیں، ان سے آدمی روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کو آگے جو کچھ پیش آنے والا تھا، اگر اس کو یوں کہا جاتا کہ آئندہ چل کے تم ایسے ہو جاؤ گے اور ایسے ہو جاؤ گے، تو یہ کوئی مؤثر طریقہ نہیں ہوتا ہے، شاید مایوسی پیدا کرنے کا سبب بھی ہوتا، اور پہلے ہی سے لوگ جو ہے مایوس ہو جاتے کہ آگے چل کے ہمارے میں یہ خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوں گی۔ لیکن اگر کوئی قوم مسلمان قوم کے لیے مثال بن سکتی تھی، اس کے لیے آئینہ بن سکتی تھی، تو وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، جو مسلمانوں سے ملتی جلتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بڑی کثرت کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ موسیٰ میرے بھائی کی طرح ہے، اور بنی اسرائیل کی قوم جو ہے مسلمانوں کی قوم کی طرح ہے، اور تم وہ سارے کام کرو گے کہ جو بنی اسرائیل کرتے رہیں۔ تو یہ دراصل آئینہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر عقیدے میں، فکر میں، برتاؤ میں، سیاست میں، دین کے ساتھ معاملات میں، اپنی کتاب کے ساتھ کیا خرابیاں ان کے اندر پیدا ہوئیں، کیا ان کے اندر زوال نمودار ہوا، اور اس کی روشنی میں مسلمان بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایسے نہ ہو جائیں۔ اور ساتھ ہی یہ اس زمانے میں دوسرا مقصد اس سے یہ بھی پورا ہوا کہ بنی اسرائیل جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اور رسالت کے امین تھے اور شہادت حق کے منصب کے اوپر فائز تھے، ان کے اوپر فرض جرم عائد ہو گئی، ان کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے جو امت کے نبی امی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے نبی امی کی امت تھی، جو خانہ کعبہ کی گرد جمع ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ دین کا، عالم کا، ہدایت کا مرکز بننے والا تھا، وہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز تھا، تو اس کی سرفرازی کا بھی فیصلہ وَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تہذیب قبلہ اور خانہ کعبہ کو مرکز بنا قرار دینا، اور اس کے ساتھ یہ فیصلہ اور ان کا سرفراز کیا جانا اس منصب کے اوپر، اور یہ امانت ان کے سپرد کی جانی اللہ کی وحی اور اس کا پیغام اور اس کی رسالت کی امانت، یہ دراصل اسی طرح ہوا کہ بنی اسرائیل کے اوپر کی جو بھی خرابیاں تھیں وہ کھل کے سامنے آ گئیں، اور نئی دعوت کے ساتھ، اور وہی دعوت جو ان کی اپنی دعوت تھی، اور نئے پیغام کے ساتھ جو وہی پیغام تھا جو ان کا اپنا پیغام تھا، اس کے ساتھ بھی ان کی روش جو ہے وہ کھول کر بیان کر دی۔ تو یہ دراصل وجہ ہے، یہی اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کا موضوع ہے کہ امت مسلمہ کا مقصد کیا ہے، اس کی تشکیل کن عناصر سے ہوتی ہے، اس کی حفاظت اور بقا کا انحصار کن چیزوں پر ہے۔ اس میں انفاق، جہاد، نماز، حج ساری چیزیں ہیں، اور خاندان کے جو معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، اس خاندان میں عورت اور مرد کے حقوق کیا ہے، ان کے درمیان باہمی تعلقات کا انضباط کن اصولوں سے، کن قوانین سے ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی پوری شریعت کی بہت ساری بنیادی حکمتیں اور بنیادی مصلحتیں اور بنیادی احکام بھی اس کے اندر واضح کر دیے۔ اسی لیے عظیم شان صورت ہے، اور اسی لیے حدیث میں اس کے بارے میں اتنا بیان آیا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد کہ یہ اول کیوں رکھی گئی، اس سے کہ ہمیں اس کے مضامین کا ایک بہت وسیع کینوس، وسیع پردے پر ہم اس کو پورے مضامین کو دیکھ سکیں ہیں۔ چند دنوں میں جو کچھ میں نے آپ سے بیان کیا ہے اسی کو آپ کھول کے بیان کریں، تفصیل بیان کریں۔ دراصل سورہ البقرہ کے مضامین کا ایک اجمالی مجموعی تعارف تو انہی الفاظ میں آ گیا کہ کیوں پہلے رکھی گئی ہے، اور اسی کے جواب کے اندر میں نے ان سارے مضامین کو مختصر بیان کر دیا ہے جو اس کے اندر آتے ہیں۔
اب اگر ہم اس صورت پہ غور کریں تو اس کے اندر واضح تقسیم موجود ہے مضامین کے اندر، اور پھر جو تقسیم ہے اس میں سے ہر مضمون مزید بہت سارے مضامین کے اندر تقسیم ہوتا ہے. جس طرح سے کتاب کے ابواب ہوتے ہیں، ابواب کے اندر فصلیں ہوتی ہیں، ذیلی سختیاں ہوتی ہیں، جو پیراگراف ہوتے ہیں. یہ کہیں لگے ہوئے تو نہیں ہیں، لیکن انسان اپنی فہم سے سمجھ سے ان کا سراغ لگا سکتا ہے، ان تک پہنچ سکتا ہے. اور جو میں تقسیم کرنے والا ہوں یہ بھی میری اپنی فہم کا، یہ دوسروں سے کچھ حاصل کیا ہوا کچھ سے میرا اپنا اضافہ، یہ ملا کر یہ تقسیم میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اس میں اس کی بھی گنجائش ہے خود میرے اپنے ذہن میں بھی، جس طرح ہر مضمون کے اندر ہوتی ہے کہ جس بات پر بات ختم ہو رہی ہے اس کو شروع میں ملا دیا جائے یا آگے جا کے ملا دیا جائے. جہاں بات ختم ہوتی ہے اگلی بات اس سے شروع ہوتی ہے، وہی مربوط ہوتی ہے. تو جہاں سے بات شروع ہو رہی، سوال تو ہمیشہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی آخری قطعی جواب نہیں ہو سکتا سوائے چند مقامات کی. تو اگر ہم اس کو اس لحاظ سے غور کریں تو اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ پہلی سے لے کر 39 آیات تک، پہلی سے لے کر 39 آیات تک اس کا پہلا حصہ ہے، اور جس کے اندر ہدایت اور دلالت کے متعلق بنیادی اصول اور قوانین بیان کر دیے گئے ہیں. اسی لیے یہ کتاب تو اسی اعلان کے ساتھ شروع ہو رہی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے. تو اگر یہ راستہ بتانے والی ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو سب سے پہلے تو وہ یہی بتاتی ہے کہ انسانوں کی تقسیم ہدایت کے لحاظ سے کتنے گروہوں میں کی جا سکتی ہے، کس کس قسم کے کس کس ٹائپ کے انسان ہیں جو ہدایت کے حوالے سے پائے جاتے ہیں، اور سب کی خصوصیات کیا ہیں. تو کون لوگ ہدایت پاتے ہیں پہلے ان کا ذکر ہے، اور کون لوگ ہدایت نہیں پا سکتے پھر ان کا ذکر ہے، اور کون لوگ وہ ہیں کہ جو بظاہر تو ہدایت پاتے ہیں لیکن واقع ہدایت سے محروم رہتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کا ذکر ہے. پہلے اگر آپ 2 رکوع پڑھیں تو اس کے اندر یہی بات جو ہے بیان کی گئی ہے. پہلی سے لے کر 39 آیات تک تو پورا ہے، لیکن یہ کہ پہلی جو آیات ہیں ان کے اندر ہدایت کے لیے، مستقیم کے لیے ہے. اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کفر پر کمر باندھ لی ہے تو ان کے لیے کوئی بھی کتاب ہدایت نافع نہیں ہو سکتی. اور وہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایسا مرض ہے کہ بظاہر تو ایمان لانے والے ہیں لیکن فی الواقع وہ ایمان سے ہدایت سے محروم ہیں. یہ جو ہے پہلی جو ہے پہلا حصہ اس کا، اس کے اندر یہ چیز 20 آیات جو ہے وہ اسی موضوع کے اوپر ہے. 30 آیات کے بعد پھر قرآن مجید کی جو بنیادی دعوت ہے اس کا بالکل خلاصہ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ یا الناس اعبدوا ربکم، یہ لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا. اور اس کے وہ دلائل جو اللہ کی نعمتوں سے، جس کو کہ اعلیٰ اللہ کہا ہے، وہ علوم قرآن کے، ان کا بھی ایک قسم کا خلاصہ. اس نے آسمان سے چھت بنایا اور زمین کو فرش بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا اور زمین سے رزق نکالا، اور اس سے شرک کی تردید کہ اللہ کے کوئی برابر نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے برابر کسی کو مت بناؤ، اللہ کی طرح کا کوئی نہیں ہے تمہارے عقیدے میں اور عمل میں اور وابستگی میں اور اطاعت میں، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. پھر کتاب کی حقانیت کا رسالت، اور اس کتاب سے 2 بالکل جڑواں چیزیں ہیں. اگر رسول صحیح ہے تو کتاب بھی صحیح ہے، اور کتاب صحیح ہے تو رسول بھی صحیح ہے. دونوں ایک دوسرے کے اعلان کرتے ہوئے آتے ہیں. تو یہ کہ اس کتاب کی مثل تو کوئی آدمی دوسرا بنا نہیں سکتا. اور اس طریقے سے رسالت کا ذکر ہو گیا. پھر آخرت کا بھی ذکر ہے، اور پھر وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس کتاب سے ہدایت نہیں حاصل کرتے، ان کی عملی صفات کا ذکر ہے. اس سے پہلے تو عملی صفات کا ذکر نہیں تھا، بلکہ اعتقادی تھا کہ وہ لوگ کفر کے اوپر کمر باندھے ہوئے ہیں. اب ان کا ذکر جو ہے عملی ہے کہ اللہ وہ عہد کو توڑتے ہیں اور ان چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان کو کاٹتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس کے بعد آخرت کا ذکر ہے. یہ 21 سے لے کر 29 تک 9 آیات جو ہیں وہ اس موضوع پر ہیں. اس کے بعد پھر آدم یا انسان کی تخلیق کا واقعہ ہے، اور یہ بھی ہدایت کے موضوع سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے کہ آدم کا مقام کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے. انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، اس کو اس بات کی آزادی ہے کہ فساد مچائے یا خون بہائے یا اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرے. اس کو علم سے مسلح کیا گیا ہے، نیکی اس کے آگے مسخر ہے، فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا ہے،
اور شیطان اس کو پر وسوسے کی حد تک قابو پا سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر آدمی پھسلتا ہے تو آدمی خود ہی پھسلتا ہے، شیطان کی صرف یہ وسوسہ اس کے دل میں ڈال سکتا ہے، اور اس کے بعد اس امتحان گاہ میں جو آدمی بھیجا جا رہا ہے، خلافت کا امتحان، اختیار اور ارادے کی آزادی کا امتحان، اپنے اختیار سے اللہ کی بندگی اختیار کرنے کا مقام، اس کے لیے اس کو خطرات درپیش ہیں اور جو منزل کی مشکل ہے، راستے کی مشکلات ہیں، اس کے لیے اس سے وعدہ ہوتا ہے، یہ کتاب بھی آئے گی کہ تم کو بتائے گی صحیح راستہ کیا ہے، اور اگر لغزش کرو گے تو گناہ کے معافی کا دروازہ بھی کھلا رہے گا۔ اس لیے کہ ارادے اختیار کی آزادی کے ساتھ تو گناہ لازمی ہے۔ اس طرح آدمی پانی پہ چلتا ہے، گناہ سے نہیں بچ سکتا، جس کو بھی اپنا خود اختیار کی آزادی ملے گی تو اس کا امکان تو ہے کہ وہ غلطی کرے، گناہ کرے، تو اس میں اس کے لیے توبہ کا اور استغفار کا دروازہ کھلا ہو۔ تو بڑے اہم مضامین اس طریقے سے ہدایت کے اور پورے اس کے پہلی جو 39 آیات ہیں اس کے اندر جمع کر دیے گئے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ 40ویں آیت سے لے کر اور 123 آیت تک جاتا ہے، اور یہ پھر سارا خطاب کبھی براہ راست اور کبھی بالواسطہ بنی اسرائیل سے ہے۔ یہ تقریباً پہلے پارے کے تقریباً آخری حصے تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے اندر بنی اسرائیل کی دعوت بھی ہے جو کہ شروع کے حصے میں ہے 40 سے لے کے 46ویں آیات تک۔ اس کے بعد پھر آگے چل کے پھر سب سے پہلے تو بنی اسرائیل کی تاریخ سے کچھ واقعات، انعامات، احسانات کا ذکر ہے، اور یہ بھی میری سمجھ کی حد تک ویسے ہی نہیں ہے، بلکہ ہر واقعے کے اندر ان کی کوئی نہ کوئی عمل کی یا عقیدے کی خرابی جو ہے وہ اس کے اندر موجودہ ہے، اور وہ تو پھر غور کرنے سے آدمی کو اس میں پتہ چل سکتا ہے، مختلف چیزوں کا ذکر ہے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی فہم و سمجھ اس کے بارے میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ سب سے پہلا تو ہدایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی گئی، اللہ نے زمین میں نجات دی، غلامی سے غلبہ دیا، اس کے مقابلے میں ان کی روش کے فوراً اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی محبت پال لی، اور اس میں بچھڑے کا بھی ذکر ہے، اور بھی ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم بغیر دیکھے نہیں مانیں گے، لیکن یہ کہ توحید سے ہی سب سے پہلے، اور توحید سے اس لحاظ سے کہ اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ وابستگی، سونے کا بچھڑا جو ہے وہی اسی کی محبت دل کے اندر اتر گئی، اور وہاں سے پھر خرابی شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ جو اقتدار اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اور کہا کہ اس اقتدار کو میرے بندہ بن کے استعمال کرنا، جب شہروں میں داخل ہو، فتوحات حاصل کرو، غلبہ ہو، تو سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے انہوں نے اس روش کو چھوڑ دیا، متکبر حکمراں بن کے حکومت کرنا شروع کر دی، لوٹ مار شروع کی اور اپنی حکومت کا سکہ جمایا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بدلے میں ہی ان کو غلامی کی اور دوسرے عذاب میں مبتلا کیا، اور بالآخر جو ان کی زندگی کی اصل جانی چیز تھی جہاد، جس کی خاطر کہ وہ گھومتے پھرتے تھے اور من و سلوا ان کو کھاتے تھے، انہوں نے اس سے بھی جان چھڑانا چاہیے کہ ہم تو کہیں آباد ہوں، کھیتی باڑی کریں اور یہ کام کریں، بجائے اس سے کہ ہم صحراؤں میں اور دشت صحرا میں گھومتے پھریں اور لڑتے پھریں۔ تو اس کے بعد ہی ذکر آئے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، جب جہاد بھی ترک کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذلت و مسکنت ان کے اوپر مسلط کر دی۔ تو شریعت کے اندر ہیلے، اصحاب السبت کا ذکر ہے، اور بال کی کھال نکالنا مسائل کے اندر، میں تو اس کی تعبیر کرتا جا رہا ہوں، لیکن گائے کی ذبح کرنے کا جو ہے یہ وہی جو ہمارے مسائل میں آدمی ایک بال کی کھال نکالتا ہے اور مشکل بناتا جاتا ہے، اور جس سے پھر شریعت ایک بوجھ بن جاتی ہے، اس کو کہ آدمی نہیں اٹھا سکتا، اس کا بھی ذکر ہے اس کے اندر۔ اور یہ بات جا کر جہاں ختم ہوتی ہے تو واپس کی خون ریزی کے اوپر ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح، پتھر بھی گر پڑتے ہیں، پتھروں سے بھی پانی نکلنے لگتا ہے، پتھر سے بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ تو دلوں کی سختی اس سے محسوس ہوا کہ یہ تو سب سے پہلے امت کے اندر یہ مختلف جرائم کے نتیجے میں خود بخود نہیں ہو گیا، بلکہ وہ سارے واقعات کے اندر جرائم موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان کی دعوت لے کر آئے تھے،
اور بالعموم اپنی ہدایت کے ساتھ عوام کا یہ حال ہے کہ کتاب سے کوئی واقفیت نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اپنی خواہشات کا مجموعہ بنا رکھا ہے انہوں نے دین کو۔ علماء کا یہ حال کہ جو کتاب کی تعبیر چاہیں لکھ دیں اور کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے، اسی کو نافذ کر دیں۔ ایسے گمراہ عقیدے کہ بس اگر آج ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، امت محمدیہ ہیں، یہ امت موسوی ہیں، آج اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دن کو جائیں گے۔ ان سب کی ایک ایک کر کے قرآن تردید کرتا ہے اور اس کو کھول کے بیان کرتا ہے کہ اصل تو امتحان ہے ایمان کا اور عمل صالح کا، ایسا کوئی عہد ہم نے نہیں لیا ہے۔ اور نئی دعوت کا انکار، حق کا انکار، یہ سارے موضوعات جو ہیں یہ پھر بیان ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً 74 آیت تک ہی کتاب بیان جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بات جہاں پر ختم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمت بھی یاد دلائی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور 124 آیت سے پھر یہ امت مسلمہ کو جو اس منصب کے اوپر سرفراز کیا، اس کی تاریخ کا اصل کی جڑ کہاں سے نکلی اور کس عہد و پیمان پر یہ قائم ہوئی، یہ سارا کا سارا ذکر جو ہے وہ اس حصے کے اندر آتا ہے۔ اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے کہ ان کو جو مقام ملا وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی تعمیل کی، اور جو آزمائشیں بھی اللہ نے ڈالی ان میں پورے اترے۔ اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اس میں پورے کر دیا انہوں نے، تو اللہ نے ان کو زمین کی قیادت بخشی اور امام بنایا، اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ اعمال کے ساتھ ہے، نسلاً یہ چیز منتقل ہونے والی نہیں ہے، کسی لیول کے ساتھ بھی نہیں چلتی۔ اس کی تردید قرآن نے پہلے بھی بار بار کی کہ لیبل کے ساتھ ہدایت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنت میں کوئی اس لیے نہیں جائے گا کہ وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا محمدی ہے یا اس کے نام کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، یا وہ اہل حدیث ہے یا حنفی ہے یا شیعہ ہے یا سنی ہے، بلکہ بلا من اسلم وجہہ للہ و محسن، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دیا اور نیک کام کیے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں، اس کی بھی تردید ہو گئی اس کے اندر، کہ لوگ کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہدایت پا جاؤ گے، کوئی لیبل لگا لو، تو لیبل کے ساتھ تو ہدایت نہیں ہے، ہدایت تو بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، سب سے یکسو ہو کے ابراہیم کا طریقہ جو ہے وہی صحیح طریقہ ہے، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ تو یہ جو پورا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بعد پھر اس میں بھی کہ ہر امت کے ہر حصے کے لیے اپنے اعمال اس کے اپنے لیے ہیں، صحابہ کرام جو کر رہے وہ ان کے لیے، ہم جو کریں گے وہ ہمارے لیے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ عہد تو اسی بات کا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہوگی، اور مرتے دم تک اللہ کی اطاعت کرو گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہدایت کا جو مسلسل سلسلہ ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم وہاں پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا۔ اس طرح کسی منصب پر فائز کیا جاتا ہے آدمی کو تو اس کے لیے کوئی نشانی رکھی جاتی ہے، اور اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی تھی کہ اللہ کا وہ گھر، اس کے بارے میں تو خود اس نے اگلی صورت میں ہی سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ یہ گھر تو اللہ کے بڑی اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ کے بندگی کے لیے سب سے پہلا بنایا جانے والا گھر جو کہ برکت کا ذریعہ ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ تب جب آخری امت، آخری نبی، رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت اللہ نے نازل فرمائی، اس کا مرکز تو پھر وہی ہو سکتا تھا کہ جو سارے جہانوں کے لیے شروع سے اللہ کا سب سے پہلا گھر تھا، اس کی طرف تحویل قبلہ کا حکم دیا، اس بات کی علامت تھی۔ اور پھر اس کے بعد اس نے تحویل قبلہ کے حکم کے فوراً ساتھ ساتھ جو بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہی حکم دوسرے الفاظ میں اس نے اس امت کو دیا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد رکھو، میری نعمت کو، میرے احسانات کو، سب کو یاد رکھو، تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یہی بات وظیفہ عہد ہے، اور شکر کا راستہ اختیار کرو۔ پھر اسلام میں جو رکاوٹیں آنے والی ہیں ان کا بھی ذکر ہے کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو، آزمائے جاؤ گے، مصیبتیں پڑیں گی، اور اس میں صبر کا راستہ صحیح اور کوشش کا راستہ یہی ہے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جب شہادت حق اور کتمان حق کا بھی ذکر اس کے اندر آ جاتا ہے، بڑی شدت کے ساتھ آتا ہے کہ جو لوگ کے مطلب حرام چیزوں کا جہاں پر ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی اس بات کا ذکر ہے کہ جو لوگ اپنے
اللہ کو چھپاتے ہیں، وہ بھی گویا اللہ کے کلام ہدایت کو چھپاتے ہیں، وہ بھی گویا اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو جو اس نے انسانوں کے لیے نازل کی ہے، جو امت اس کو چھپا کر بیٹھ جائے، اس کو پہنچائے نہ، تو اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، انسانوں کی بھی لعنت۔ یہ سارے مضامین اسی امت وسط و سعادت حق کے منصب کے لحاظ سے یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ ان مضامین کے بعد پھر یہ ہم تھوڑا سا اس میں کہاں یہ ختم ہوتے ہیں، پھر نئی بات کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس میں تھوڑا بہت جیسا میں نے کہا کہ مختلف زاویے نظر سے تقسیم مختلف ہو سکتی ہے۔ تو ایک حصہ تو وہ ہے جہاں پر کہا گیا ہے کہ لوگوں تمہارے لیے وہ ساری چیزیں حلال کر دی گئی ہیں جو طیب ہیں دنیا، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو شریعت آنے والی اس کی بنیاد تو یہی چیز ہے، جو طیبات کو حلال کرتی ہے، خبائث کو حرام کرتی ہے۔ اور سارے بھی احکام جب شریعت کے آئیں گے، نکاح میں، طلاق میں، عورتیں بھی جو ہیں اس میں بھی جو حلال ہوئی ہیں، رشتے حلال ہوئے ہیں، جتنے بھی آئیں گے اس میں دراصل یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایک نقطہ نظر سے کہ یہ بنیاد ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم پہلے حصے سے جوڑ دیں اور ہم یہ کہیں کہ وہ آیت جہاں پر کہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہاں سے دراصل اب شریعت کا آغاز ہوتا ہے، جس میں پہلے ہی قدم پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ نیکی جو ہے وہ زوائد کی پابندی میں نہیں ہے کہ تو تم رخ کدھر کرتے ہو، قبلہ کدھر ہے، مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، بلکہ اصل تو نیکی کی جڑ جو ہے وہ ایمان میں ہے، اللہ کی محبت میں، مال خرچ کرنے میں ہے، وہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ میں ہے، وہ عہد کی پابندی میں ہے، وہ صبر میں ہے۔ ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی شریعت پر قائم رہنے کے لیے اور شہادت حق کا منصب ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ دراصل پھر اس کا سمجھیے کہ تیسرا حصہ ہے اور اس کے اندر یہ پوری اس کی بنیاد آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد احکام ہیں اور احکام جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز تو جان اور مال کا ہے، جیسے آپ آگے پڑھیں گے یہ احکام ملتے جائیں گے، ان کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ حج کے احکام ملیں گے، اس کے بعد جہاد کا حکم ملے گا کہ تم کو قتال کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر انفاق کے احکام ملیں گے، اس کے بعد خاندانی زندگی کے، اور پھر آخر میں پھر انفاق اور سود کا ذکر بھی اسی میں ہے، اور پھر آخری دو آیات جو ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ جو اس پوری شریعت پر عمل کرنے کے لیے اور اس منصب کے تقاضے جو ہیں، اس منصب کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے لیے جو خزانہ آدمی کو چاہیے اور جو سرچشمہ ہے قوت کا، وہ سارا کا سارا پھر آخری دو آیات کے اندر بیان ہو گیا۔ یہ ایک اس کے مضامین کا سمجھیے آپ کے اجمالی تعارف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم اس کے جو اہم نکات ہیں جس کو میں نے اس کی طرح بھی میں اس میں تھوڑا بہت اشارے کرتا چلا گیا ہوں، لیکن یہ کہ جو اس کا اہم مضامین ہیں ان کو اگر ہم غور کرنا چاہیں تو میری نظر میں سب سے پہلی بات تو وہی ہے کہ امت کی تشکیل اور زندگی جو ہے وہ شہادت حق کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس کا عروج اور اس کا زوال اور اس کے مختلف آنے والے ادوار سب اسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور یہ جو بنیادی بات ہے کہ اللہ نے اس کو ایک ایسی امت بنایا ہے جو عدل کے اوپر قائم ہو، عدل کو قائم کرے، عدل کے اوپر گواہ بن کر کھڑی ہو، اور گواہی کے اندر قسط کے اوپر گواہی ہے۔ یہ آگے آتے سورہ مائدہ میں، سورہ نساء میں اس کی تشریح ہو گئی ہے، لیکن اللہ کی جو حق دیا ہے وہ بھی سراسر قسط ہے۔ سمت کلمت و رب کا صدقا وعدلا، خود قرآن کہتا ہے کہ ان کلمات میں تو سچائی اور عدل جو ہے وہ اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے، وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہ تو کلمات کے حق جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے پیش نظر دین ہوتا ہے، کتاب ہوتی ہے، اور کتاب جو ہے وہ صدق اور عدل کی مظہر ہے پوری کی پوری کتاب۔ جب میں کہتا ہوں قسط اور عدل تو میں کہیں کوئی باہر کی چیز لا کے داخل نہیں کر رہا، اور قرآن مجید میں یہ نہیں کہ کس چیز پہ شہادت دیتے ہیں بلکہ گواہ بنتے ہیں۔ تو یہ جو ہے دراصل امت کی تشکیل اور اس کی زندگی کا مقصد، اور قوموں کی زندگی دراصل مقاصد کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اور افراد کے لیے اگر زندگی کی رمق جو ہے وہ روح ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، جو اللہ تعالیٰ نے پھونک دی ہے، وہ جسم میں رہے تو آدمی زندہ ہے، نکل جائے تو مر جائے۔ قوموں کی زندگی کے لیے مقصد کی حیثیت کی ایک روح کی ہے، یہ مقصد سامنے ہو، خواہ وہ غلط بھی ہو،
اور اس کا عشق ہو، اس کی محبت ہو، اس کو قومی زندگی میں ترجیح حاصل ہو، ضوابط اور اخلاق اور قوانین اور نظام اس مقصد کے تابع ہو، تو وہ قوم دنیا میں زندہ بھی رہے گی، ترقی بھی کر سکتی ہے، خواہ وہ باطل ہو۔ لیکن جو قوم مقصد سے خالی ہو جائے، مقصد کے ساتھ منافقت اختیار کر لے اور کہے کچھ اور کرے کچھ اور، اس کا ضابطۂ زندگی، اس کا نظام، اس کا اخلاق اس مقصد سے مطابقت نہ رکھتا ہو، نہ اس کی آرزو ہو، نہ اس کی جستجو ہو، نہ اس کے لیے صحیح ہو، تو پھر وہ قوم جو ہے وہ زوال کی طرف بھی جاتی ہے، یا مردہ ہو جاتی ہے، یا بے اثر ہوتی ہے، کسی کونے خدمے میں پڑی رہتی ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں، اس کی مقدم نہیں بدلتا ہے۔ بہت سارے حوادث پیش آ سکتے ہیں، ہلاک بھی ہو سکتی ہے، مفلوج بھی ہو سکتی ہے، بے اثر بھی ہو کے رہ سکتی ہے، غلام بھی بن کے رہ سکتی ہے، دنیا میں ماری بھی کر سکتی ہے۔ یہ تو نہیں کہ ہم کہہ سکتے کیا ہوگا، مختلف قوموں پر مختلف جو انجام آئے وہ اسی لیے آئے۔ تو مقصد اور ایمان بھی دراصل ایک مقصد کی علامت ہے، اس لیے کہ ایمان کے اندر تو پھر مقصد اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو واضح بھی کیا، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ تو ایمان ملی زندگی کا ایک گول ہوتا ہے اور ایک ہدف ہوتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں تو یہی تھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو یہ مختلف جگہ جو بات پھیلی ہوئی ہے کہ رخ آدمی ادھر ہی کرتا ہے، اس کا گول ہوتا ہے، اور جہاں اس کو جانا ہوتا ہے، اپنا گول کرنا ہوتا ہے، ہدف حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں بھاگنے کے لیے بھی اللہ نے کہا اللہ کی طرف بھاگو، اور رخ بھی کرو تو اللہ کی طرف کرو۔ ایک طبعی ایکسرسائز جو بھاگنے کی ہے، اس سے بھی جو ہدف کا تصور ملتا ہے، تو ایمان تو دراصل زندگی کا مرکز اور محور، پوری زندگی کو باندھنا ایک ڈوری کے اندر، اس ایک نقطے پہ لا کے مرکوز کر دینا، اور ساری صحیح اور جوہد اور فکر کا مرکز ایک ہی چیز کو بنا دینا، یہ ایمان فرد کے ساتھ بھی کرتا ہے، قوم کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ وہ کسی چیز پر بھی ایمان میں کام کر سکتا ہے، کیونکہ ایک باطل پر ایمان کے مقابلے میں حق پر ایمان آئے گا تو غالب ہوگا، لیکن باطل پر ایمان کے مقابلے میں حق کے ساتھ نفاق آئے گا تو مغلوب ہوگا۔ اس لیے ایمان باطل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، حق کے ساتھ بھی۔ آمنوا بالباطل کی اصطلاح قرآن مجید نے خود بھی استعمال کی ہے۔ تو ایمان سنتے ہی ہمارے ذہن میں تو اللہ پر ایمان آتا ہے، لیکن ایمان تو ایک فعل ہے، اور یہ باطل کے اوپر بھی بتوں پر بھی ایمان رکھ سکتا ہے، باطل پر بھی رکھ سکتا ہے، اللہ پر بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ ایمان اور یہ اس کی تشکیل ہے امت کی، یہ دراصل اس صورت میں بڑا زور ہے، جو میں نے ابھی اشارہ کیا کہ شہادت حق اور کتمان حق کی جو سزا ہے وہ بڑی سخت بتائی ہے، کہ لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی، اور بڑی مختلف انداز سے اس کا ذکر ہے۔ تو اسی لیے ہے کہ یہ سامنے رہے۔ اس کے بعد پھر اس مقصد کی یہ تیاری کی ضرورت ہے، اور اس کا بھی پورا لائے عمل اس صورت کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ اصل چیز تو ایمان ہی ہے، اور ایمان کا ذکر شروع میں بھی ہے، بیچ میں بھی ہے، اور آخری آیت میں تو اسی پر اختتام ہے۔ آمن رسول ما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو ختم بھی اسی پر جا کر ہوتا ہے ایمان کے اوپر، اور شروع سے بھی ایمان کا ہدایت کا ذکر کیا، اللہ کی بندگی سے لے کر مسلمانوں سے بھی جہاں خطاب ہے، بنی اسرائیل کا بھی جہاں پر ہے، اس میں بھی مدار بحث ایمان ہی ہے۔ بار بار حضور کی دعوت کے سلسلے میں قالوا قلوبنا غلف، کہیں حسد سے نہیں مانتے، کہیں تعصب سے نہیں مانتے ہیں، کہیں رسم و رواج سے نہیں مانتے ہیں، کہیں بچڑے کی محبت میں نہیں مانتے ہیں۔ بہرحال بار بار اللہ تعالیٰ ایمانی کا حوالہ دیتا ہے، ایمانی کے واسطے سے وہ تنگ و تانی بھی ہوتا ہے۔ اچھا ایمان ہے تمہارا، تم سے ایسے کام کراتا ہے، کہیں بچڑے کی پرستش کراتا ہے، کہیں نبی کا انکار کراتا ہے، کہیں نافرمانی کراتا ہے، کیسا ایمان ہے تمہارا؟ ایمان کا تمہیں دعویٰ ہے کہ بار بار وہ ایمان کا ذکر بنی اسرائیل کے ذکر میں بھی کرتا ہے، اس کے بعد بھی کرتا ہے، اور آخر میں آ کر بھی اختتام جو میں نے کہا دو آیتیں تو سرچشمہ ہے، خزانہ ہے اس کے لیے، شریعت کے قیام کے لیے اور امت کی تشکیل کے لیے، اس کا بھی اختتام جو ہے وہ ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ ایمان کا ذکر جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ امت کی تشکیل کی پہلا، اس میں سمجھیے کہ اگر ہم مضامین کا خلاصہ لینا چاہیں تو یہ پہلی چیز ہے کہ جو اہم ہے اور اس کے اندر موجود ہے، اور پھر اس کے مقصد کی تیاری کے اندر یہ ایمان آیا، ایمان کے بعد پھر عبادات ہیں، تو نماز کا بھی ذکر ہے اور حج کا بھی ذکر ہے اور جہاد کا بھی ذکر۔ حج و جہاد کا ذکر تقریباً ساتھ ساتھ ہی آیا ہے، تو دونوں ایک ہی قسم کی عبادت میں ہیں، جس میں کہ آدمی
اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑتا ہے، اللہ کی خاطر سفر کرتا ہے، اللہ کی خاطر باہر نکلتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، کاروبار چھوڑتا ہے، اور جہاد اسی حج کی تربیت، حج جو ہے اسی جہاد کی تربیت ہے جس کو کہ آدمی کو کرنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے، اور جہاد پر تو بڑا زور ہے۔ اور یہ کہ موت کا ڈر جب قوموں پر طاری ہو جاتا ہے اور جہاد کی جان چراتی ہے، تو مثال دی گئی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ موجود، لیکن جب موت کا ڈر خوف بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قومی طور پر، میری اپنے فہم کے مطابق قومی طور پر ان کو موت سے دو چار کر دیا، اور اس نے یہی بتایا کہ زندگی اور موت تو مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، اور زندگی اور موت تو قوموں کی زندگی اور موت تو اس کے ہاتھ میں ہے، اور زندگی رکھنا چاہے تو قومیں جو ہیں مرنے کے بعد زندہ بھی ہوتی ہیں، انسان تو زندہ نہیں ہوتے مرنے کے بعد، لیکن مثال اس میں یہ بھی ہے قومیں جو ہیں اگر دوبارہ اپنا ایمان کا رشتہ استوار کر لیں اور پھر کسی مقصد پہ آ جائیں، پھر اپنے آپ کو اسی راستے پر لے آئیں، تو قوموں کے لیے تو دوبارہ زندگی جو ہے وہ بھی ہے، ان کے نصیب میں آ سکتی ہے۔ اور جہادی کے ضمن میں سے بہت تفصیل سے انصاف کے احکام ہیں، جیسا آگے بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ جہاں جہاد کا ذکر ہے اس کے ساتھ انصاف کا ذکر ہے، اور یہ انصاف تو خالص جہاد کے لیے ہے، جیسا سورہ حدید میں بھی ہے اور دوسری صورتوں کے اندر بھی ہے، تو انصاف کا ذکر ہے، ایک دانہ 700 گنا بڑھے گا، اور پھر اس کی شرائط ہیں اور کس طرح انصاف ہونا چاہیے، تو تفصیل سے اس سارے کا ذکر ہے۔ تو یہ سارا جو ذکر آ رہا ہے یہ دراصل اسی امت کو تیاری کے لیے ہے، اور صبر کی، جہاں بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مسلمانوں سے پھر اس کو دوہرایا یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو اللہ کی یاد، نعمت کا احساس، نعمت کو یاد رکھو، ان ساری چیزوں کو بہت کھول کے اس امت کو اپنے مقصد کے لیے تیار کرنے کے لیے اجتماعی زندگی منظم ہو، جیسا میں نے کہا خاندانی ساری زندگی کے احکام، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ تو کسی چیزوں کو معلوم ہوتی ہے گمراہی کی مختلف شکلیں ہیں جو کہ اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں، جن کا ذکر بھی میں نے مختصراً آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ عوام کی گمراہیاں، علماء کی گمراہیاں، تاریخی واقعات کی گمراہیاں ہیں، سب کی سب اس کے اندر موجود ہیں، اور اگر آپ اس آئینے میں دیکھنا چاہیں تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کو اس مسلمان امت کی تاریخ میں نہ مل جائے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ شوق کرنا چاہے، اگر کہ بڑی اثارت ہوئی کہ مسلمانوں سے اسی انداز میں خطاب کرنا چاہے کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا، ہم نے تم پر یہ احسان کیا، اس کے بعد تم نے یہ روش اختیار کی، تو وہ کر سکتا ہے۔ کوئی عبارت کوئی آدمی انسانی کلام ہوگا، لیکن آدمی ایسی بات امت سے مخاطب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی چار جگہ غزوہ بدر کا حوالہ دیا ہے، اور مکے سے نکلنے کے بعد اس نے قلبہ دیا اور اطمینان دیا اور ٹھکانہ دیا، سورہ انفال میں بھی اس کا ذکر ہے، اور کئی جگہ اس نے اپنی ذکر کیا ہے۔ لیکن آدمی پورے اگر 1400 سال کی تاریخ کو سامنے رکھ کے بات کرنا چاہے تو بات کر سکتا ہے، اور مسلمان امت پر یہ سارے احوال اور کیفیات اور ادوار اور زوال اور عروج یہ سب کے سب جو ہیں گزرتے رہے ہیں، اور جو بھی قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر کیا ہے اس کی کوئی تشبیہ، کوئی مثال، ملتا ہوا واقعہ، ملتی ہوئی حالت اس امت کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس میں گمراہی کی جو شکلیں ہیں، عملی بھی اعتقادی بھی، ان سب کا بھی ذکر جو ہے اس کے اندر جو ہے، میں نے ان کی طرف سے اشارہ کر دیا ہے کہ کتاب سے تعلق کی کمزوری سب سے پہلی چیز ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کھلونا بن جاتی ہے، عوام کے لیے خواہشات کا مجموعہ۔ جب کتاب سے تعلق جو ہے وہ اتنا کمزور ٹوٹ جائے تو پھر اس کے بعد تو کثیر گمراہی عقیدے کی، عمل کی جو ہے وہ آنے لگتی ہے۔ تو کیونکہ اس کے اندر پوری شریعت اور دین کا معاملہ ہے، تو ایک بڑی اہم بات اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جگہ جگہ اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اصل تو روح دین مطلوب ہے، اور روح دین کو واضح بھی کر دیا گیا ہے۔ ایک اس کی شکل ہے، ایک اس کی روح ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کبھی یہ بات کہی گئی ہو کہ شکل اہم نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ روح کو رہنے کے لیے جسم چاہیے، پانی کو رکھنے کے لیے کوئی برتن چاہیے، اور برتن کے ذرا آدمی اصل چیز تو پانی ہے، ہم پانی رکھیں گے، برتن ہم کو نہیں چاہیے، یہ لغ بات ہوگی نا۔ پانی تو کہیں رہ نہیں سکے، تو ظرف نہ ہو جہاں پر پانی رہے۔ تو ظاہر کی یہ نہیں کہ ظاہر کو اس نے کہا کہ نماز وجہ سے کیا ہوتا ہے، اصل چیز تو روح دین ہے، یہ قرآن کا انداز بیان نہیں ہے۔ لیکن یہ انداز بیان ضرور ہے کہ اگر صرف ظاہر پر جب امت ظواہر کے اندر پھنس جائے اور فروعی چیزوں کے اندر روح کو فراموش کر دے تو اس کی زندگی رخصت ہوتی ہے، دین کی روح رخصت ہونے لگتی ہے۔ تو جگہ جگہ اس بات کو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں اس کی واضح نہ کی۔ گھروں میں اندر سے آؤ، پیچھے سے آؤ، سامنے سے آؤ،
کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز تو تقویٰ ہے۔ قصاص اور قتل کے بھی آسان ہے، جس کے ساتھ یہی ہے کہ اس کے اندر زندگی بھی ہے، اور پھر احسان کا بھی ذکر ہے، ادائیگی کا بھی ذکر ہے، اور وصیت کا ہے جس کے اندر بھی بھلائی اور نیکی کا ہے۔ قبلہ کا تو حکم دیا تو بار بار دہرایا کہ اصل چیز تو خیر ہے، مصادقت جو ہے وہ خیر میں ہونے چاہیے۔ پہلے کل بدعۃ و مولیہ فاستبقوا الخیرات، کہ ہر ایک کے لیے قبلہ ہے، کوئی رخ ہے جس کی طرح آدمی کر لیتا ہے۔ اصل چیز تو ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ قبلہ تو بڑا حکم تھا، اس کا بڑا مناظرہ موجود ہے، اس کی بڑی اہمیت بھی ہے قبلے کی۔ قبلے کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، قبلہ ہی مسلمانوں کا مرکز متعین کرتا ہے، لیکن پھر بھی کہہ دیا کہ نہیں، اسی یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق مغرب کی طرف منہ کر، بلکہ نیکی تو یہ ہے۔ تو جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے یہ احکام آتے جائیں گے، اور قرآن مجید اپنی ہر جگہ اس بات کی وضاحت کرتا جاتا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ تو یہی ہے کہ روح دین ہو، عدل کے اوپر آدمی قائم رہے، جو بھی حکم دیتا ہے اس کے ساتھ زیادتی مت کرو، اللہ سے تقویٰ اختیار کرو، اس بات کو یاد رکھو، اس کی طرف اٹھائے جاؤ گے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ اصل میں وہ روح ہے جس سے کہ جس کے اوپر شریعت قائم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ اصول اس کے اندر جگہ جگہ بار بار بہت احکام کے ساتھ، شریعت کی بیان کے ساتھ، اور امت کے جو ضابطہ ہے اس کے پورے بیان کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ احکام کے اندر بڑے بڑے اصول ہیں، ان کو بھی میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کو ذرا پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے دہراؤں کہ کیونکہ سیادت حق امت کا اصل مقصد ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ سے بندگی کے تعلق پر قائم ہے، اللہ کی صفات کی پر یقین پر قائم ہے، اللہ کی صفات کے استحضار پر، یعنی اللہ کی صفات ذہن میں حاضر رہیں، اس پر قائم ہے۔ اس لیے اگر کہ بیان احکام کا ہے، بہت ساروں کے نزدیک بڑا خشک بیان ہے، اور یہ جذبات سے نہیں ہے اس کے اندر مکے کی زندگی میں، بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ سورہ البقرہ بھی جس طرح جذبات سے جھنجھوڑتی ہے، جس طرح اپیل کرتی ہے، تو ہر ایک اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ پہاڑوں کے پھٹنے سے اور آسمان کے پھٹ جانے سے اور موت کے بعد کھڑے ہونے سے آدمی کو خوف طاری ہوتا ہے، بلکہ سورہ البقرہ میں اس طرح شریعت کے مضامین بیان ہوئے ہیں، جس طرح اس میں شہادت حق کے منصب کا ذکر ہے، یہ بھی آدمی کو کپ کپانے کے لیے اور اس کو لرزانے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو کہ اس زندگی میں امت کے لیے یہی بنیاد ہے، یہی روح ہے، یہی آغاز ہے، یہی انجام ہے، یہ اس صورت میں کوئی کم نہیں ہے۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں مکے کی صورتوں میں زیادہ بیان ہے، مدینے کی صورتوں میں کم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مضامین ہیں ان کی مناسبت سے اتنی کثرت کے ساتھ اس کا بیان ہے جتنا کہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر جو بھی احکام ہے، جو بھی خاطر والدین کو کوئی ضرر نہ پہنچے، والدین کی وجہ سے بچوں کو ضرر نہ پہنچے، شوہر کے طرز عمل سے بیوی کو ضرر نہ پہنچے، بیوی کے طرز عمل سے شوہر کو ضرر نہ پہنچے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ مضرت کو ختم کرنا، ایک انسان سے دوسرے انسان کو کوئی تکلیف پہنچے اور کوئی مضرت پہنچے، کوئی ایذا پہنچے، یہی تو دراصل شریعت کا سب سے بڑا بنیادی اصول ہے۔ یہی اخلاق حسنہ کی بھی تعریف بہت سارے علماء جب کرتے ہیں، امام حسن بصری نے اور بہت سارے، کف الاذی، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے سے روکنا، اسی پر شریعت کے بے شمار احکامات کا مدار ہے۔ اور جگہ جگہ قرآن اس بات کو واضح بھی کرتا ہے کہ دودھ پلانے کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، ایلا کا معاملہ ہو، طلاق کے معاملات ہوں، اس کے نام نقطے کے معاملات ہوں، سب کے اندر وہ یہی کرتا ہے کہ یا تو ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ معروف کے مطابق معاملہ کرو، اور احسان کی روش اختیار کرو، عفو درگزر کی ہو، احسان کی، خواہ طلاق کا ہو، قصاص کا ہو، وصیت کا ہو، بہت سارے احکام سب کے اندر یہی جو ہیں، یہی شریعت کی جو بنیاد ہے اصولوں کے اندر، اور اسی سانچے کے اندر پوری شریعت ڈھلی ہوئی ہے کہ انسان دوسرے انسان کو ایذا نہ پہنچائے، مضرت کا سبب نہ بنے، تکلیف کا سبب نہ بنے، اس سے اس کی زندگی میں راحت پیدا ہو، اور سلوک کرے تو پھر حقوق سے آگے بڑھ کے حسن سلوک کا کرے، اور خون کوئی کر دے تو معاف کر دے، اور بہت ساری چیزوں کے اندر اسی کی نصیحت ہے، اور دین کے یہ سارے احکام کے اندر یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد جیسا میں نے کہا تھا کہ خاندانی زندگی جو ہے وہ دراصل معاشرے کی بنیاد ہے،
اور خاندان اگر مضبوط ہوگا، مضبوط بنیادوں پر قائم ہوگا، خاندان میں خوشگوار زندگی ہوگی، وہاں پر محبت کا ماحول ہوگا، حقوق کی ادائیگی ہوگی، تو آئندہ نسل جو ہے وہ بہتر نکلے گی، اور آئندہ نسل اس ورثے کی، جو عقیدے کا ورثہ ہے اور فکر کا ورثہ ہے اور دین کا ورثہ ہے، اس کی وارث بن کر نکلے گی۔ اسی لیے اس صورت کے اندر تو بہت تفصیل سے ذکر ہے ان سارے احکام کا، کہ خاندان کی اہمیت واضح ہو، اس کے اندر دونوں کے باہمی حقوق کا تعین ہو، اور اس کے اندر کوئی معاملہ ایسا نہ ہو جس میں جو زبردست ہے وہ زیر دست کے اوپر کوئی زیادتی کر سکے، اس کو روک کے رکھ لے، طلاق نہ دے، اس میں کوئی دوسرا نکاح کرنے سے روکے، خامخواہ اس کو بچے کو دودھ پلانے پر کے لیے پابند کر لے، اور بہت ساری چیزیں ان کا ذکر ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے اندر خاندان کے اندر حقوق کی ادائیگی بھی ہو، محبت بھی ہو، اور یہ بہرحال کیونکہ اتنا اہم تھا امت کے لیے، اس لیے اس کا ذکر یہاں پر، اور سارے احکام بعد میں ورثے کے اور نکاح ان سے حلال ہے تو بعد میں آئیں گے سورہ نساء میں، اور آگے ہم دیکھیں گے، لیکن یہاں پر ان کو واضح کر دیا گیا۔ تو جیسا میں نے کہا کہ کیونکہ انسانی تعلقات کے اندر بھی اور جہاد کے کام کے لیے بھی اصل چیز تو یہ کہ مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، دل کا کھلا ہونا چاہیے، فیاضی اور سخاوت جو ہے یہ بالکل دین کی بنیاد ہے۔ دین کی بنیاد جمع کرنا، مال کو گن گن کے رکھنا، سیٹ کے رکھنا، اس پہ سانپ بن کے بیٹھنا، اس کو تھیلی میں بند کرنا، جمع وردہ جس نے جمع کیا گن گن کے رکھا، اور مال سے محبت کرنا، خوب جم جماعت خوب رچ کے مال سے محبت کرنا، ان سب کی تو قرآن کی پھر مکے کی پوری صورتیں ہیں جیسے اس سے بھری ہوئی ہیں، اس میں تو جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور مال دینا یہ بس سامنا من آتا دیا، یہ تو مکے میں تعلیم دی جاتی تھی۔ ایسا راستہ تو یہی ہے کہ آدمی دے اور دیتا رہے دوسروں کو، جو بھی ہوں، رشتے دار ہوں، یتیم ہوں، اور یتیم رشتے دار ہو، اور بھی سوسائٹی کے اندر جو پسماندہ طبقے ہیں۔ تو یہاں پر جیسا میں نے کہا کہ اس پر تو بہت زور ہے، اور بار بار زور ہے انفاق کے اوپر، کئی جگہ آیا ہے، شروع میں آیا ہے، پھر بیچ میں احکام آیا، پھر آخر میں تو پورا کھول کے پورا مضمون ہی آ گیا ہے۔ تو یہ کچھ سمجھنے آپ کے تھوڑے سے وقت میں جو اس کے مضامین کا بیان ہو سکتا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جتنا آپ اس پر غور کریں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ صورت بڑے اہم مضامین پر، ہر صورت اہم مضامین پر مشتمل ہے، لیکن ہماری اجتماعی زندگی کے لیے، امت کی زندگی کے لیے، اس کے مقصد کے لیے، اور بعض صحابہ نے کہا کہ ہم نے 8-10 سال میں سورہ البقرہ ختم کی۔ اس میں جو باتیں ہیں ان پر غور و خوض کرنا، ان کو یاد رکھنا، ان کو سمجھنا، ان کے اوپر عمل کرنا، اس میں وقت لگتا رہا۔ 8-10 سال میں جا کر ہم نے سورہ البقرہ جو ہے ختم کی۔ تو یہ اپنی، اور یہ بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اگر آدمی اس پر غور کرے اور اس کے ساتھ اپنا کچھ وقت صرف کرے اور اس پر تدبر کرے اور اس سے سبق حاصل کرے، اور اس میں اسی طرح غور و فکر کرے جس طرح میں مختلف طریقے آپ کو بتاتا نہ ہوں، پھر تفاصیل کی طرف رجوع کرے تو اس صورت سے تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اور اس کے مضامین سے ہم کو ہدایات مل سکتی ہیں جن کو ہم اپنے تعمیر کے لیے بھی اور قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ واقع دعوانا الحمدللہ۔